یہ ممکن نہیں ہے اس گالم گلوچ ان رویوں کے ساتھ، اور خصوصاً اس طرح کہ وہ جب اس پہ فخر کرے کہ خان جو ہے بندے کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرف پھینکتے ہیں اور اس کے نیریٹو چلاتے ہیں. یعنی جو پارٹی جو ہے اپنے رضاکار جو ان کے لیے قربانیاں دے ان کا اس طرح تضییق کرے تو کس کا دل من کرے گا؟ 3 دفعہ نکالنے کے بعد 4تھی دفعہ کے لیے میرا کوئی من نہیں ہے. تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو اس طریقے سے استعمال کر کے پھینک دیا؟ دیکھیں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں، اس پارٹی میں رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کی پالیسی کیا ہوتی ہے، نکالنا کس طرح ہوتا ہے، فیصلے کس طرح ہوتے ہیں. 1.5 سال سے سوشل میڈیا گالم گلوچ کر رہی ہے. کیا اس چیز کا علم پوری پارٹی کی قیادت کو نہیں ہے؟ اور کیا ان کی دانست میں ان رویوں کا حقدار ہوں؟ اور جب آپ دے رہے ہیں اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ میں بار بار کہتا آیا ہوں ضرورت آپ کو میری تھی، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہوگی. لہذا اب بات تبھی بنے گی جب ان ساری چیزوں کا حساب ہوگا. نہیں ہوگا تو میں الحمدللہ اپنے اس مقام پہ بہت ہی پرسکون ہوں. نہ مجھے کوئی شوق ہے. جن کو یہ سمجھ آتی ہے نا کہ پی ٹی آئی کے بغیر جینا محال ہے ان کو مبارک ہو. اچھا مروت صاحب، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کو جو پارٹی سے نکالا ہے یہ کسی نے عمران خان کے کان بھرے ہیں تو اس کے بعد نکالا ہے؟ آپ جب ملاقات کریں گے خان صاحب سے تو معاملہ تو واپس ٹھیک ہو جائے. یہ نقصانات خان کی ہو رہے ہیں نا. اب ہر فیصلے پہ ایک دفعہ نکالنے پہ غلطی ہو سکتی ہے، دوسری دفعہ نکالنے پہ غلطی ہو سکتی ہے. اور جب دوسری دفعہ خان نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پھر کیوں آپ تیسری دفعہ نکال رہے ہیں؟ اگر نکالا ہے، کیونکہ آج تک تو خان نے کسی کو کہا ہی نہیں ہے. لیکن اب 1 سال سے میں اس سے نہیں ملنے جا رہا ہوں تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں نہیں آ رہا ہوں. تو لہذا دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، یہ زندگی میں اس عمر میں لوگ پھر عزت کے لیے جیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ سیاست، یہ حکومت، یہ اختیار، یہ اقتدار، یہ ساری چیزیں ہیچ ہو جاتی ہیں جہاں آپ کی عزت کی بات آ جاتی ہے. لہذا جو لوگ گالیاں دیتے ہیں اپنی، مجھے تو چھوڑے پارٹی کی کون سے لیڈر کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. اسی سوشل میڈیا نے تمام لیڈروں پہ عوام کا اور کارکنوں کا اعتماد ڈگمگایا ہے. اس کے نتیجے میں دیکھ لیں، ادھر چیخ رہے تھے، وزیر اعلیٰ بھی آیا ہوا تھا، 200 لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ. میڈیا 15 اچھا تو افطاری نہیں کروائی ہے؟ لوگ افطاری نہیں کروا آپ رہے. غربا اور مساکین کی بات کر رہے ہیں. سر دوستوں کی سر ہاں؟ یہ دوستوں کی بات کر رہے ہیں. دوست افطاری نہیں کروا رہے. نہیں کرواتے، دوستوں کی بات کر رہے ہیں. نہیں دوست کی افطاری وہ تو ان سے پوچھے نا جو جن کا سر دوست ہو. آپ کچھ کہیں نا، ان کو کچھ کہیں نا، مشورہ دیں. آپ کو موٹیویشن دیں سر. آپ دوستوں کو کہیں افطاری کرائیں. دوستوں کب افطاری دے رہے ہیں سر؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یار بات سنو، افطاری روزہ داروں کے لیے اور آگے کچھ سوال سر سرٹیفکیٹ بھی آپ نے لانا ہوگا. دوستوں کو مشورہ نہیں دیا کہ جو دوست افطاری نہیں کروا رہے ان کو کیا مشورہ ہوگا آپ کا؟ اور جو نہیں کروا رہے ہیں وہ روزے ہی نہیں رکھتے ہوں گے. خود روزہ نہ ہو دوسروں کے لیے افطاری کا اہتمام کریں. یہ تو میرا خیال آپ ہے. کو افطاریوں میں پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں مدعو کر رہی سر؟ میں تو اب دیکھیں دوستیاں تو ہیں نا سر. دوستیاں تو انفرادی طور پہ میری ہیں. شفیع جان صاحب اس دن نکلے، ان نے آپ کا بلکہ جو ملتا ہے وہ آپ کا احسان مند ہے سر. آپ ان کے منہ سے میری اب سوشل میڈیا کے تو فعل آپ سب کو میں دل کی حال بتاتا رہتا ہوں. میرا سفر اب ہم بہت آگے نکل گئے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے اس گالم گلوچ ان رویوں کے ساتھ، اور خصوصاً اس طرح کہ وہ جب اس پہ فخر کرے کہ خان جو ہے بندے کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرف پھینکتے ہیں اور اس کے نیریٹو چلاتے ہیں. یعنی جو پارٹی جو ہے اپنے رضاکار جو ان کے لیے قربانیاں دے ان کا اس طرح تضییق کرے تو کس کا دل من کرے گا؟ 3 دفعہ نکالنے کے بعد 4تھی دفعہ کے لیے میرا کوئی من نہیں ہے. تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو اس طریقے سے استعمال کر کے پھینک دیا؟ دیکھیں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں، اس پارٹی میں رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کی پالیسی کیا ہوتی ہے، نکالنا کس طرح ہوتا ہے، فیصلے کس طرح ہوتے ہیں. 1.5 سال سے سوشل میڈیا گالم گلوچ کر رہی ہے. کیا اس چیز کا علم پوری پارٹی کی قیادت کو نہیں ہے؟ اور کیا ان کی دانست میں ان رویوں کا حقدار ہوں؟ اور جب آپ دے رہے ہیں اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ میں بار بار کہتا آیا ہوں ضرورت آپ کو میری تھی، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اور نہ ہوگی. تو لہٰذا اب بات تبھی بنے گی جب ان ساری چیزوں کا حساب ہوگا. نہیں ہوگا تو میں الحمدللہ اپنے اس مقام پہ بہت ہی پرسکون ہوں. نہ مجھے کوئی شوق ہے. جن کو یہ سمجھ آتی ہے نا کہ پی ٹی آئی کے بغیر جینا محال ہے, ان کو مبارک ہو. اچھا مروت صاحب, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کو جو پارٹی سے نکالا ہے یہ کسی نے عمران خان کے کان بھرے ہیں تو اس کے بعد نکالا ہے؟ آپ جب ملاقات کریں گے خان صاحب سے تو معاملہ تو واپس ٹھیک ہو جائے. یہ نقصانات خان کی ہو رہے ہیں نا. اب ہر فیصلے پہ ایک دفعہ نکالنے پہ غلطی ہو سکتی ہے, دوسری دفعہ نکالنے پہ غلطی ہو سکتی ہے, اور جب دوسری دفعہ خان نے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, پھر کیوں آپ تیسری دفعہ نکال رہے ہیں؟ اگر نکالا ہے, کیونکہ آج تک تو خان نے کسی کو کہا ہی نہیں ہے. لیکن اب 1 سال سے میں اس سے نہیں ملنے جا رہا ہوں, تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں نہیں آ رہا ہوں. تو لہذا دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, یہ زندگی میں اس عمر میں لوگ پھر عزت کے لیے جیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ سیاست, یہ حکومت, یہ اختیار, یہ اقتدار, یہ ساری چیزیں ہیچ ہو جاتی ہیں جہاں آپ کی عزت کی بات آ جاتی ہے. لہٰذا جو لوگ گالیاں دیتے ہیں اپنی, مجھے تو چھوڑے پارٹی کی کون سے لیڈر کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. اسی سوشل میڈیا نے تمام لیڈروں پہ عوام کا اور کارکنوں کا اعتماد ڈگمگایا ہے. اس کے نتیجے میں دیکھ لیں, ادھر چیخ رہے تھے, وزیر اعلیٰ بھی آیا ہوا تھا, 200 لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ. میڈیا کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کبھی آپ سے علیمہ خان کے بارے میں مخالف سوال کر لیں گے, کبھی علیمہ خان سے آپ کے بارے میں, کبھی آپ سے علیمہ خان کے بارے میں. بیسیکلی میڈیا کے کردار میں جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر کوئی سوال ہوتا ہے نا, اللہ نے ہمیں بھی عقل دیا ہے نا. ابھی علیمہ خان کے حوالے سے مجھ سے سوال ہوا, آپ کی کسی دوست نے کیا, تو لہٰذا ہم بھی اگر گنجائش رکھتے ہیں تو جواب بہتر دے سکتے ہیں. ضروری ہے کہ ہم ہر وقت جواب دیتے ہوئے مخالف کے لیے غدار کا ایتم کا استعمال کریں یا صیغہ استعمال کریں. اچھا سر, مراد سعید صاحب کی کوئی کتاب سامنے آئی ہے, آپ نے وہ پڑھی ہے وہ کتاب؟ مجھے پتہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ کافی اس کی چیزیں وائرل ہیں کتاب کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے سر ایک بڑی اسٹیٹمنٹ جو بڑی وائرل چل رہی ہے, اس میں مراد سعید صاحب کا ایک پیج, وہ کوئی باب ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب نے لاسٹ جملہ مجھے یہ کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا میں اکیلا ہو گیا ہوں. سر تب تو پارٹی میں تھے, اسد عمر صاحب تھے, فواد چودھری, لوگ یہ سارے شامل تھے, تو سر کیا اس وقت خان صاحب کو فیل ہو گیا تھا کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں؟ یار یہ مجھ سے کس وقت کا سوال پوچھ رہے ہو؟ لیکن میں نے وہ مریم وٹو کا وہ کمنٹ دیکھا ہے سر, وہ ہے نا اسی کا ہے نا, تو اس پہ مجھے کافی افسوس ہوا ہے. یہ خاتون جو ہے اس نے جو ہے یہ کمنٹ لکھ کے نہ کہ خان کے کردار پہ جو ہے دم تراشی کی ہے, بلکہ مراد سعید کو بھی اتنا ہی گندہ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کی ضرورت کیا تھی؟ خان کی بیوی کی آپ بہن ہیں, تو اپنے یہ رشتے کو اس طریقے سے جو ہے آپ نے ناپاک کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا سر, آج اسمبلی میں انکشاف ہوا ہے کہ وقفہ سوالات میں کہ کابینہ ڈویژن کی ہے کہ ٹویوٹا کرولا جو ہے وہ غائب ہے. آپ کے سوال کے جواب میں یہ جواب آیا ہے, تو آپ کے پاس بھی یہ انفارمیشن آئی تھی کہ گاڑیاں غائب ہیں کابینہ ڈویژن کی؟ میرا خیال ہے 3 ادارے میں نشاندہی کر دوں جہاں اربوں روپوں کی کرپشن مرکز میں ہو رہی ہے. ایک ہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, دوسرا ادارہ جو ہے وہ ہے OGDCL, اور تیسرا ادارہ جو ہے وہ SNGPL ہے. پولیس بھی تھی کہ نہیں, میں مرکز ڈکیتیوں میں آپ کے بقول وہ تو ڈاکو ہیں, لیکن وہ عملاً ڈاکو ہے, یہ سفید پوش ڈاکو ہے. تو یہ گاڑیاں چوری ہونے کا صاحب بتائیے, جو آپ نے سوال ڈالا تھا کابینہ یہ صرف گاڑیاں نہیں جی, بہت ساری چیزیں چوری ہوئی ہے. حساب ہی نہیں ہے یہاں پہ کسی چیز کا, ذمہ داری نہیں ہے. اب دیکھو وہ گاڑی چوری ہو گئی ہے, کوئی انکوائری تک نہیں ہوئی ہے. ایک گاڑی کا تو اعتراف کیا گیا ہے, ٹویوٹا کرولا جو ہے چوری ہوئی ہے, تحریری جواب ہے یہ, اس میں FIR نہیں ہے. وہ ڈیٹیل اس میں تھوڑی سی دی. چلے چلے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.